ایک اور کالر ہے شاہ صاحب، ان کو السلام علیکم صاحب، کہاں سے؟ جی السلام علیکم جی نقوی صاحب۔ وعلیکم السلام جی سر۔ جی میں شاہ صاحب کو ویلکم کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی کالوں کا ماشاءاللہ بہت ڈھیر لگا ہوا ہے، اور میں تو تقریباً 100 کچھ کال ملا چکا ہوں، تو ابھی بڑی مشکل سے ملا ہے۔ میں شاہ صاحب سے یہ عرض کرتا ہوں، شاہ صاحب میں آپ کا اکثر پروگرام جو ہے نا فرائیڈے کو دیکھتا ہوں، خوشی ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، آپ سے نالج لیتے ہیں۔ آپ پہلا تو میرا کوشچن سید صاحب، اگر آپ آل رسول ہیں تو یہ یا آپ کا شاہ لفظ جو ہے یہ تخلص ہے یا آل رسول ہے؟ ٹھیک، نمبر ایک۔ دوسرا شاہ صاحب مجھے یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ کنفیوژن مجھے ہے کہ میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ آل رسول کو ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اپنی کتابیں اہل سنت کی پڑھی ہیں اور پڑھ رہا ہوں، بہت میں نے نالج پڑھا ہے، اور اس سائڈ پہ میں شیعت کی طرف آیا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے، میں آپ تو اہل علم حضرات ہیں، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ میرے باپ نے مجھے یہ، میرے باپ سے میری دادی یہ سے لیتے ہیں، امام جو حنبل سے لیتے ہیں، امام سے لے اور دوسرے، پھر پوچھتے ہیں کس سے لیا، اسے فلاں سے لیا، فلاں سے لیا، مطلب وہ کتنی پوچھتے چلے جاتی ہے۔ مجھے یہ ایکسپلین کریں سر کہ یہ جو چار ہم نے اب یہ کی ہے کے ساتھ، ہم ایک کے ساتھ بھی مخالف نہیں ہے، کبھی حنبل کو لیتے ہیں، کبھی امام ابو کو لیتے ہیں، اور امام حنبل اور امام حنیفہ علیہ السلام رضی اللہ کہتے ہیں کہ اگر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی نہ کرتا، ان کے حلقہ احباب میں شامل نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ تو ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اماموں کو کیوں چھوڑ دیا جو اصل امام ہے؟ اور حضرت علی علیہ السلام، دوسری بات یہ کہ شریف والے بزرگ ہیں، ہم ان کے پاؤں خاک کے برابر بھی نہیں ہے، داتا صاحب کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ دوسرے ہیں غوث الاعظم ہیں، ہم ان کے قدموں کے جو پاؤں کی خاک اس کے برابر ہی، لیکن کیا ہم حضرت علی علیہ السلام کی جو آل ہے جہاں سے انہوں نے سب کچھ لیا ہے، کبھی ہم نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہم روزے پہ جائیں؟ مثلا کیوں یہ ہوتا ہے کہ ہم فلاں پہ دربار پہ بھی جاتے ہیں، فلاں پہ بھی جاتے ہیں، اور ہمارے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ اور اس شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ تو جا رہے ہیں امام حسین کے روزے پہ، تو لوگ اس کے لیے کوئی ان کی آواز درمیان میں کٹ رہی تھی اس وجہ سے، لیکن جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں، جی دیکھیے اس میں دو تین نکات ہیں۔ میری ذات کے بارے میں جو پہلا سوال پوچھا میں وہ تو عرض کر دوں۔ جی پلیز۔ کہ میں نے والدین سے یہی سنا ہے کہ ہم سید ہیں۔ سید جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جناب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت میں ان کے در کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ بالکل، ہر آدمی ان کی دہلیز پکڑ کے بیٹھا ہے۔ بے شک، اس میں مسلک کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ اہل بیت سب کے ہیں، سب کے ہیں، بے شک، وہ سب کے لیے ایکولی قابل احترام بھی ہیں، بالکل، اور ان سے ایکولی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، مسئلہ دوری کا ہے، مسئلہ غیر ملک میں ہونے کا ہے، مسئلہ ویزے کا ہے۔ ابھی دیکھیے ہر مہینے کئی قافلے یہاں سے جاتے ہیں، جی، پاکستان سے بے پناہ لوگ حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ جناب حضرت امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہد میں، وہاں تو بے پناہ لوگ جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی جہاں تک بات ہے، وہ لاہور میں ہے، ایکسیس بڑی آسان ہے۔ تو وہ اگر دوری نہ ہو، وہاں ویزے کا مسئلہ نہ ہو،
وہاں اس ملک کے اپنی جو پرابلمس ہیں وہ نہ ہوں تو میرا خیال ہے ہر آدمی ہر وقت ادھر کوئی دوڑا رہے گا. کون ایسا بدبخت ہے جو اس مقام پر نہ جانا چاہے؟ صحیح. وہ جاننا ہی چاہتے کہ جو مطلب اہل سنت حضرات وہ زیادہ تعداد میں وہاں کیوں نہیں جاتے امام حسین علیہ السلام کے روزے کی طرف یا امام علی علیہ السلام کے مطلب تعلیمات جو ہم نے حاصل کی. یہی میں نے ریفرنس دیا تھا جی جی کہ جناب حضرت امام رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے روضہ مبارک پر سنیوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. میں خود بھی وہاں حاضر ہوا ہوں. جی جی. میں نے وہاں رات بھر بیٹھ کے جو کچھ بھی میں کر سکتا تھا میں نے جاگ کر. اہل سنت وہاں جاتے ہیں. میں نے تو عرض کیا کہ کون ہے جو انہیں نہیں مانے گا. بالکل بالکل بالکل. اس میں ہم تو مسلمان ہیں. بے شک. میں نے ہندوؤں کو مانتے دیکھا ہے, عقیدت مند دیکھا ہے. بے شک. سبھی اس میں کوئی وہ نہیں.